بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا سبق کا نمبر ہے سبق نمبر 9، جس میں ہم حدیث پڑھیں گے۔ چنانچہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی کتاب اور نوٹ بک اور قلم اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو بھی اہم نکات سبق میں ذکر کیے جائیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں۔ تو ہم حدیث میں سے حدیث نمبر 14 اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث ہے: اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا۔ یہ حدیث اصل میں نماز کے آداب سے متعلق ہے، اور اس میں نماز میں یعنی کیسا فکر مندی ہونی چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے نماز کے لیے، تو یہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ جب نماز کھڑی ہو جائے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ فلا تأتوها تسعون، پس تم نہ آؤ دوڑتے ہوئے۔ وأتوها تمشون، بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ وعلیکم السکینہ، اور تم پر سکینت ہو، یعنی وقار ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ فما ادرکتم، پس جو تم نماز میں سے پالو، اس فصلو، تو اسے ادا کر لو۔ وما فاتکم، اور جو تم سے رہ جائے، یعنی فوت ہو جائے، تم سے رہ جائے، فأتموا، تو اس کو مکمل کر لو۔ تو کیا ہے اس کے اندر؟ باجماعت نماز کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کا جو وقت ہے، یعنی مردوں کے لیے جو مسجد میں باجماعت نماز کا وقت ہے، اس وقت کی پابندی کرنا، کیونکہ مسجد میں نماز کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان شخص کو، مرد کو چاہیے کہ اس وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس وقت پر مسجد پہنچے، یعنی اس وقت سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرے، اور تکبیر اولیٰ، یعنی جو ابتدائی تکبیر امام جو کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہو، کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب جو ہے، یعنی مسجد جاتے ہوئے آرام اور اطمینان، وقار کا خیال رکھنا، اطمینان سے چل کر آنا، یہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ادب ہے باجماعت نماز ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں، اور کبھی تاخیر سے بھی بندہ پہنچتا ہے، تو اب آپ آرام سکون سے چلتے ہوئے آئیں۔ اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نماز آپ کو مل جائے وہ آپ امام کے ساتھ ادا کر لیں، اور جو رکعت یا نماز آپ سے رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو اس کو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ادا کر لیں۔ تو یہ 7 طریقہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے۔ اب نماز باجماعت کے آداب کیا کیا ہیں، اور ایک مومن مرد کو کس طرح کن اصول کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ ہم ابھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے آئیں اور جماعت یعنی وقت پر آئیں، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو مکمل جماعت اور تکبیر اولیٰ کا ثواب ملے۔ اور جب آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو ہتھیلیوں کو آستین سے اپنی ہتھیلیوں کو باہر نکال لیں، اور جب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو قیام کے وقت آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور رکوع میں جب جائیں تو پاؤں پر نظر ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں ناک کی طرف دیکھنا چاہیے، اور قعدے کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں اپنی گود کی طرف دیکھنا چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو تو کھانسی کو روک کر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جمائی سے بھی اور کھجانے سے بھی اپنے آپ کو حد الامکان بچانا چاہیے۔ اور نماز کے لیے جب آپ وقت پر مسجد پہنچیں گے تو آپ کب نماز میں شامل ہوں گے کہ جب اقامت شروع ہو، یعنی امام جو مؤذن ہے وہ نماز کے بعد، اذان کے بعد جو اقامت دیتا ہے، اقامت کرتا ہے،
تو جب وہ اقامت شروع ہو تو آپ جماعت کی نماز کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں اور ادب اور احترام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں۔ تو اس مکمل حدیث میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باجماعت نماز جو ایک مومن مرد کے لیے لازمی ہے، یعنی مومن مردوں کے لیے نماز باجماعت فرض کی گئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے وقت کا خیال رکھیں۔ جماعت کی نماز کب ہے مسجد میں، تو اس وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور جب پہنچیں تو پھر ان تمام آداب کا خیال رکھیں کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے تو جماعت کے لیے صفیں درست کریں، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ تاخیر سے مسجد جاتے ہیں اور جماعت کا وقت آدھا وقت گزر چکا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگنا شروع کر دیں، تیزی سے جائیں، بلکہ ادب احترام اور سکون کے ساتھ نماز میں شامل ہوں۔ اور پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ جو آپ کو نماز مل جائے اس کو ادا کر لیں، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے۔ اور اس سے متعلقہ حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ فأتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ، یعنی اس حدیث میں وہ وقت بھی بتا دیا گیا ہے کہ مسجد کب آنا ہے، اذان کے بعد مسجد آنا ہے۔ نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ اور تم پر سکون ہو، وقار لازم ہے، جو رکعات تمہیں مل جائیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے کی آواز سنی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، اور جو رکعات تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو۔ تو اس حدیث جو ہماری یعنی نصاب کا حصہ ہے اور اس سے متعلقہ اس مفہوم کی دیگر احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کھڑی ہو جانے کے بعد دوڑ کر شامل ہونے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل انسانی وقار اور عظمت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ نماز تو نام ہی وقار اور سکون کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے دوران پرسکون رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کا پورا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو اس حدیث پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں اس کے لیے آپ اسکول سے اس کے ہینڈ آؤٹس لے سکتے ہیں اور ان اہم نکات کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ذکر ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسی سے اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا۔